ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو کل ہی آپ کو ویکسین لگی ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری وبا کے دنوں میں ہم سب کو محفوظ رکھا. اللہ کا کرم ہے اور آپ کے ہم شکر گزار بھی ہیں کہ ان حالات میں بھی آپ نے درس قرآن اور درس حدیث اور میزان پڑھانے میں کوئی تردد محسوس نہیں کیا اور آپ نے پوری کوشش کی کہ لوگوں تک پہنچتی رہے اور ہم یہاں سینٹر میں لوٹ بھی آئے ہیں. تو ابتدا میں یہ چاہوں گا ذرا مختصراً بتا دیجیے گا، آپ کو خود بھی ویکسین لگی، اس تجربے سے گزرے. بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ تردد کا اظہار کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ ویکسین لگ کے کیا ہو جائے گا، اور اس سے اجتناب بھی کر رہے ہیں. اور ایک مسلمان کی حیثیت سے جو ہماری ذمہ داری ہے ایز اے مہذب شہری کے، ان کو یہ جو کرونا وائرس کی تدبیری اقدامات ہو رہے ہیں، آپ نے بڑی تفصیل سے اس پہ پہلے بھی گفتگو کی ہے، لیکن اب اس مرحلے پر بھی کس ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے؟ یہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل ان 10 بنیادی احکام کو بیان کرتی ہے جنہیں آپ قرآن کے 10 کمانڈمنٹس کہہ سکتے ہیں. اس میں ایک مسلمان سے جو چیزیں اس کے اخلاقی وجود میں مطلوب ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. اس میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم. ان چیزوں کے درپے نہ ہوا کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. ہم اس دنیا میں اوہام کی پیروی نہیں کر سکتے. جب دنیا کسی علم کو علم کی حیثیت سے دریافت کر لیتی ہے، وہ طب کا معاملہ ہو، وہ دوسرے سائنسی علوم ہوں، یا وہ معاشرتی علوم کا کوئی خاص زاویہ نظر ہو، تو اس کے بارے میں اوہام میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم کو 2 باتیں سکھائی گئی ہیں. ایک یہ کہ اپنے زمانے کے علم سے مراد ہے وہ چیزیں جو واضح علمی معیارات کے اوپر علم بن چکی ہوں، اپنے زمانے کے علم کی روشنی میں تدبیر کریں گے. یعنی ایسی چیز نہیں ہے نا، یہ بیماری ہے. یہ بیماری مجھ سے دوسروں کو منتقل ہو سکتی ہے، دوسروں سے مجھ کو منتقل ہو سکتی ہے. ساری دنیا اس آفت میں مبتلا ہوئی ہے. تو اس میں جو کچھ بھی آپ کے زمانے کا علم ہے وہ ناقص بھی ہو سکتا ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. تدبیر کے درجے میں اسی کی پیروی کی جائے گی اور اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے گا کہ وہ اس تدبیر کو کامیاب کرے، وہ بندوں کے اوپر اپنا رحم فرمائے. اس میں کوئی خامی بھی ہے تو وہ اپنی عنایت سے اس کو ختم کر دے. ہر جگہ یہی رویہ صحیح ہے. اگر آپ ذاتی زندگی کو دیکھیں، آپ اجتماعی زندگی کو دیکھیں، آپ علمی زندگی کو دیکھیں، یہی 2 چیزیں جن کو سامنے رکھ کے چلنا چاہیے. اگر آپ تدبیر کے معاملے میں اوہام میں مبتلا ہو جائیں گے، تدبیر کے معاملے میں طرح طرح کے شکوک اپنے اندر پیدا کر لیں گے، تو میرا خیال ہے کہ پھر کوئی تدبیر بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہا جا سکے. سر درد کی دواؤں کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 10 نکات ان میں پیدا کیے جا سکتے ہیں. تو جو آپ کے زمانے کا علم ہے، جب آپ نے علمی طور پر یہ سمجھ لیا کہ وہ علم بحیثیت مجموعی خیر پر مبنی ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے. اور اس وقت تو جو تدبیر کی گئی ہے، جو ویکسین بنائی گئی ہے، وہ ظاہر ہے کہ بڑی ایمرجنسی کی صورتحال میں بنائی گئی ہے. تو میں سب لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اوہام کے پیچھے جانے کی بجائے علم کا طریقہ اختیار کریں. جو کچھ بھی اس وقت کے ماہرین فیصلہ سنا رہے ہیں، اس کو یہ سمجھیں کہ یہ علم کا فیصلہ ہے، اور علم کے فیصلے کی پیروی ہی تدبیر کی حقیقت ہے. باقی اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ سب معاملات درست کر دے گا. آمین آمین. اگر آپ سے بھی بتائیے گا، وبا جب شروع ہوئی ہم نے آپ سے بہت اس پہ ابتدا میں گفتگو بھی کی، لوگوں کو آپ نے تلقین و نصیحت بھی کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت کا جو جذبہ ہے اس موقع پر پیدا ہونا چاہیے، وہ بھی زیر بحث آیا. اب لگتا ہے کہ ایک جو آندھی تھی، ایک گھٹا ٹوپ رات تھی، وہ اب جھٹ رہی ہے، گزر رہی ہے. ویکسین آ گئی ہے، علاقے کھل رہے ہیں، کچھ سفر کی بھی معمولات لوگوں کے معمول پر آگے ہیں. اب لگتا ہے کہ انسان پھر سے اسی دنیا میں جا رہا ہے جس میں وہ آیا تھا. تو اس موقع پہ آپ کو کیا لگتا ہے، ایک بندہ مومن، ایک باشعور مسلمان، ان کو کیا چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے؟ لگتا ہے یہ کہ جیسے انسان کامیاب ہو گیا، ایک آئی تھی وبا، بیماری کا کوئی سبب تھا، دماغ یہ کہتا ہے کچھ جراثیم پیدا ہوا تھا، کچھ وقت ہوا، لیکن اب انسان نے ایک دوائی بنا لی ہے، اب سب کچھ نارمل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو تنبیہ تھی، کیا وہ ابھی بھی کوئی پیغام دے رہی ہے یا اٹس اوور ناؤ؟ یہ بات یہ ہے کہ تنبیہات تو میری، آپ کی، بلکہ انسانوں کی پوری زندگی میں روز سامنے آتی ہے. یہ تو بہت بڑی تنبیہ تھی.
عالمی سطح پر یہ تنبیہ کی گئی، انسان کو یہ بتایا گیا کہ یہ بالکل درست ہے کہ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں علم دیا ہے، تمہیں جستجو کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ تم علاج دریافت کرو، تدبیریں دریافت کرو، آفتوں کا مقابلہ کرو۔ اس میں اللہ کامیابی بھی دیتا ہے، اسی کی دی ہوئی عقل سے یہ کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ کبھی فراموش نہ کرو کہ اس کائنات کا خالق ہے کہ جس کے اذن کے بغیر کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہوتی۔ یہی سبق ہے در حقیقت۔ یہ وبا جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو اس کا ایک پہلو وہی ہے کہ اس نے 1000 لوگوں کو متنبع کیا ہوگا کہ وہ دنیوی اعتبار سے کن چیزوں میں غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ علم اسی سے بڑھتا ہے۔ یعنی جب آپ کو آفتیں درپیش ہوتی ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے نئے نئے اسباب پیدا ہوتے ہیں، تو اس میں بہت زندگی کے لیے سبق ہوتے ہیں۔ دنیوی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تدبیر میں خامی ہو گئی تھی، یہاں کوتاہی ہو گئی تھی، فلاں چیز کا ہم نے خیال نہیں کیا تھا، تو ایک تدبیری علم ان سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی باغ ہے۔ اندازہ کریں کہ اس وقت دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، بزوں میں خود کس درجے میں بیماریوں پر قابو پایا گیا ہے، مواصلات کے ذرائع پیدا کیے گئے ہیں، سفر کی سہولتیں پیدا ہوئی ہیں، چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے کیا کیا اسباب پیدا ہوئے ہیں، ہم کس طرح سے ایک کمرے میں بیٹھ کر یہاں مریخ کی آوازیں سن سکتے ہیں۔ یہ جو سب کچھ ہے یہ بڑی کامیابیاں ہیں انسان کی، اور اللہ کی عنایت سے ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں دیکھیں کہ جو کشتی ہے سمندروں میں انسان نے بنائی تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری نشانی ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں بہت اس دور میں نمودار ہوئی، لیکن انسان ایک خاص طرح کے تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یعنی یہ معلوم ہوتا تھا کہ علم کا ایک غیر معمولی تکبر ہے کہ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ اس زمین پر، اور وہ دیکھیں تو کائنات کے مقابلے میں یہ زمین ہے کیا، کہ یہاں بیٹھے ہوئے گویا انہوں نے خالق کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح وقتاً فوقتاً جھنجھوڑتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کائنات میری گرفت میں ہے، میری مٹھی میں ہے۔ وہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جس طرح کے طومار کے اوراق ہاتھ پر لپیٹ لیے جاتے ہیں، خدا جب چاہے گا اس کائنات کو اسی طرح لپیٹ دے گا۔ تو انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ علم کے تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، علم کو بھی اللہ کی عنایت سمجھتے ہیں اور تدبیر کو بھی اللہ کا اذن سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ یہ ساری تعلیم جو ہمیں انبیاء نے دی ہے، انسان بلاخر اس کو فراموش کر دیتا ہے۔ جب آفت آتی ہے تو خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا، لیکن جب چلی جائے گی تو کہے گا کہ میں نے کمال کر دیا۔ دراحال ہے کہ اس کمال کے اسباب بھی اسی خالق کے پیدا کرنا ہے، اس کمال کو پایہ تکمیل تک بھی وہی پہنچاتا ہے، اور اس کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ کہ اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ 1000 تدبیروں کے باوجود ایک ایسا جرثومہ جو پورا زندہ بھی نہیں ہے پوری دنیا کو معطل کر سکتا ہے۔ تو یہ بالکل وہ تصویر بنا کے خدا نے دکھا دی کہ ایک مچھر سے میں نمرود کو ہلاک کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔